عمر کتنی قیمتی ہے، عمر کی قدر کرو. ایک مرتبہ یہ عمر گئی، انسان تمنا کرے گا مولا مجھے 2 رکعت دنیا میں جا کے نماز پڑھ لینے دے، مگر اللہ اس کو دنیا میں نہیں بھیجے گا، دنیا میں آنے کی اجازت نہیں ہوگی. جب تک انسان عمل کر سکتا ہے اس کو عمل کی قدر نہیں معلوم. جس دن مرنے کے بعد اس کو عمل کی قدر پتا چلے گی پھر وہ عمل کرنے کے قابل نہیں ہوگا. کیا نہیں پتا نماز جمعہ ایک مقبول حج کے برابر ہے. امام ابن حجر لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک دوست کی قبر پر گیا اور وہاں پر آنکھ لگی تو میں نے اپنے دوست کو کیا دیکھا کہ وہ مجھے بڑی حسرت سے کہتا ہے یار تم لوگ زندہ ہو، کتنے خوش نصیب ہو تم لوگ کہ تم ہر ہفتے حج کرتے ہو. میں نے پوچھا حج تو سال میں ایک بار ہوتا ہے اور ہر مسلمان جا نہیں پاتا. کہا نہیں یہ تو اپنی جگہ ہے، عرفات کا حج الگ ہے، لیکن جمعہ کی نماز کی جب 2 رکعت مسلمان پڑھتا ہے تو اللہ اسے مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے. لیکن اب میں پچھتا رہا ہوں، جب تک عمل کر سکتا تھا میں نے عمل نہ کیا. اب عمل کی اہمیت پتا چلی ہے تو میں عمل کر نہیں سکتا. میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، اسی لیے باب مدینۃ العلم سید السادات اصل سادات اللہ اکبر وسیع رسول حقیق رسول، جس کے لیے میرے رسول فرماتے ہیں اللہ نے مجھے جتنا علم عطا کیا میں نے ایک حصہ پوری امت میں تقسیم کیا اور تنہا 9 حصے میں نے اپنے بھائی علی المرتضیٰ کو عطا فرمایا. مولا کائنات شیر خدا فرماتے ہیں کہ لوگ جو دنیا میں جگ رہے ہیں دراصل یہ خواب دیکھ رہے ہیں. یہ خواب ہے دنیا، یہ خواب ہے. جس دن موت کی وجہ سے ان کی آنکھیں بند ہوگی اس دن ان کی آنکھیں کھل جائے گی. میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، اس سے پہلے کہ موت کی وجہ سے آنکھیں بند ہو جائے زندگی کی قیمت جان لو، زندگی کی عظمت جان لو، زندگی کی اہمیت جان لو. یاد رکھو اللہ نے زندگی کھیل کود کے لیے نہیں دی، اللہ نے زندگی لوٹ مار کے لیے نہیں دی، اللہ نے زندگی اس کو اس کے محبوب کو ناراض کرنے کے لیے نہیں دی. اللہ نے یہ زندگی بڑی قیمتی دی ہے. نادانو ذرا اتنا تو سوچو، جس وقت ڈاکٹر کہہ دیتا ہے نو گارنٹی، اب اس کی کوئی گارنٹی نہیں. پوری دنیا کی دولت دے کر بھی کیا تم زندگی کا 1 سیکنڈ بڑھا سکتے ہو؟ نہیں بڑھا سکتے. تو ذرا سوچو اللہ اکبر، میرا اللہ ہمیں مفت کی زندگی اس نے عطا کی ہے. اللہ نے ہمیں زندگی یوں ہی دی ہے. اللہ اکبر، ہم زندگی کی قدر نہیں کرتے. زندگی کو کہاں گزار رہے ہیں؟ حضور غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں جب میں سوتا تھا جوانی میں تو غیب سے آواز آتی تھی عبد القادر ہم نے تجھے سونے کے لیے پیدا نہیں کیا. آپ مجھے بتائیں اولیاء اللہ کی پہچان یہ ہے وہ راتوں کو نہیں سوتے تھے. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ ان کے سر پہ عذاب لٹکتا ہے. 3 قسم کے لوگ ایسے ان کے سر پہ عذاب لٹکتا ہے. اگر اللہ کے اولیاء کی نسبتیں اور ان کی دعائیں اور ان کی عبادت کی برکتیں حائل نہ ہو تو وہ عذاب میں گرفتار ہو جائیں. ان کے سر پہ عذاب لٹکتا رہتا ہے. اللہ کا عذاب ان کے بالکل قریب ہوتا ہے اور ان لوگوں کو اللہ دشمن کی حد تک برا جانتا ہے. شیخ ابو طالب مکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس حدیث کو لکھتے ہوئے پہلا وہ شخص ہے جو زیادہ سوئے، زیادہ سونے والے کے سر پہ اللہ کا عذاب لٹکتا رہتا ہے. دوسرا وہ شخص جو پیٹ بھرا ہونے کے باوجود بھی کھائے، اس کے سر پر اللہ کا عذاب لٹکتا رہتا ہے. اور تیسرا وہ شخص جو لوگوں کے درمیان زیادہ گفتگو کرے، بک بک کرے، اس کے اوپر عذاب اللہ کا لٹکتا رہتا ہے. اسی لیے صوفیہ فرماتے ہیں ولایت کی منزل میں سے پہلی منزل یہ ہے انسان کم سوئے، کم کھائے، کم بولے. جب اس میں یہ 3 صفت پیدا ہوتی ہے تو وہ ولایت کے پہلے زینے پہ قدم رکھتا ہے. اب آپ مجھے بتائیں جو زیادہ سوتا ہے تو اس کے سر پر خدا کا عذاب لٹکتا ہے. زیادہ سونے والوں پر خدا کا عذاب لٹکتا ہے. اللہ کے عذاب کی تلوار ان کے سروں پہ لٹکتی ہے. لیکن سونا کیا ہے؟ نیند کیا ہے؟
نیند یہی تو ہے، آدمی جب سو جاتا ہے تو نہ وہ گناہ کر سکتا ہے نہ وہ نیکی کر سکتا ہے. تو جب بندہ نہ نیکی کرے نہ گناہ کرے، سونا اسی کو کہتے ہیں. نیند کی تعریف یہی ہے کہ بندہ جب سو جاتا ہے تو نہ وہ نیکی کر سکتا ہے نہ وہ گناہ کر سکتا ہے، یعنی وہ اپنے اوقات کو خالی گزارتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ سونے والوں پہ ناراضگی اس لیے ہے کہ پیدا کیا عبادت کے لیے اور وہ خالی وقت گزار رہا ہے، تو اللہ کا عذاب اس کے سر پہ. ہر سونے والا نہیں، زیادہ سونے والا، وہ فطرت سے زیادہ سو رہا ہے، وہ اپنی نیند سے زیادہ سو رہا ہے، وہ اپنی نیند کی لمٹ سے زیادہ سو رہا ہے، غافل ہے سونے والا. اس لیے خدا کا عذاب تلوار بن کر اس کے سر پہ لٹک رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ عبادت کی بجائے اپنے وقت کو خالی ضائع کر رہا ہے. اب مجھے بتاؤ، سونے والا گناہ تو نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ اگر اس کو خواب میں گندے سے گندا، فحش سے فحش خواب نظر آئے، پھر بھی شریعت کا اس پر کوئی حکم، کوئی قلم نہیں چلتا. اللہ اکبر. تو جب بندہ زیادہ سوتا ہے تو خدا کے عذاب کی تلوار اس کے سر پہ لٹکتی ہے. تو جو لوگ راتوں کو جاگ کر گناہ کرتے ہیں، جو لوگ دن میں گناہ کرتے ہیں، جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، ان لوگوں کا حال اللہ کے نزدیک کیا ہوگا، ان کی کیفیت کیا ہوگی. اللہ اکبر. آج لوگ کتنے جرائم میں مبتلا ہیں، نئے نئے طریقے، نت نئے طریقے گناہوں کے ہم نے ایجاد کر لیے ہیں. اللہ اکبر. اور ان گناہوں کے اندر ڈوب چکے ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جو زندگی پہلی اور آخری مرتبہ ملی، میری قوم کے جوانوں، ایک وقت وہ آئے گا کہ موت کا فرشتہ ہمیں دبوچ لے گا، ہماری زندگی کی رانائیاں ختم ہو جائے گی، ہماری زندگی کے شب و روز ختم ہو جائیں گے. یاد رکھنا، مرنے کے بعد ترسو گے اس زندگی کے لیے. یہ زندگی اللہ نے بڑی قیمتی سرمایہ کی حیثیت سے دی ہے. یہ زندگی بڑی قیمتی ہے. دولت سے زیادہ قیمتی یہ زندگی ہے، مال سے زیادہ قیمتی یہ زندگی ہے، سونے چاندی سے زیادہ یہ زندگی قیمتی ہے. اس زندگی کی قدر کرو. مرنے کے بعد زندگی کی اہمیت پتا چلے گی، لیکن جب زندگی کی اہمیت پتا چلے گی اس وقت زندگی ہاتھ سے جا چکی ہوگی. آج ہم کیسے کیسے گناہ کر رہے ہیں. خاص طور پر ہم نے جدید دور میں جن گناہوں کے اندر ہم ڈوب چکے ہیں وہ سوشل میڈیا ہے. اللہ اکبر. فیس بک آج ہر نوجوانوں کے موبائل کے اندر موجود ہے. ہنسنے کی بات نہیں،